بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبا سے روایت کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں، زمین، عرش، کرسی، لوح و قلم اور جنت و جہنم کو خلق کرنے سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا۔ اللہ نے آپ کے نور کو آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان علیہم السلام اور تمام رسولوں کو کہ جن کے بارے میں کہا وَہَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کی، کو خلق کرنے سے پہلے خلق کیا، اور تمام انبیاء علیہم السلام کو پیدا کرنے سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا، اور اسی کے ساتھ 12 حجاب پیدا فرمائے، جو یہ ہیں: حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت، حجاب شفاعت۔ پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا، اور آپ اس حجاب میں مسلسل فرماتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر 11,000 سال تک حجاب عظمت میں رکھا، جہاں آپ نے فرمایا سبحان عالم الاسرار۔ اس کے بعد 10,000 سال تک حجاب منت میں رکھا، جہاں آپ نے فرمایا سبحان من ہوا قائم لا یلہو۔ اس کے بعد 9,000 سال تک حجاب رحمت میں رکھا، جہاں آپ نے فرمایا سبحان الرفیع الاعلیٰ۔ اس کے بعد 8,000 سال تک حجاب سعادت میں رکھا، جہاں آپ نے فرمایا سبحان من ہو قائم لا یسہو۔ اس کے بعد 7,000 سال تک حجاب کرامت میں رکھا، جہاں آپ نے فرمایا سبحان من ہوا غنی لا یفتقر۔ اس کے بعد 6,000 سال تک حجاب منزلت میں رکھا، جہاں آپ نے فرمایا سبحان ربی الاعلی الکریم۔ اس کے بعد 5,000 سال تک حجاب ہدایت میں رکھا، جہاں آپ نے فرمایا سبحان رب العرش العظیم۔ اس کے بعد 4,000 سال تک حجاب نبوت میں رکھا، جہاں آپ نے فرمایا سبحان رب العزت عما یصفون۔ اس کے بعد 3,000 سال تک حجاب رفعت میں رکھا، جہاں آپ نے فرمایا سبحان ذی الملک والملکوت۔ اس کے بعد 2,000 سال تک حجاب ہیبت میں رکھا، جہاں آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کے بعد 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں رکھا، جہاں آپ نے فرمایا سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اسم گرامی کو لوح پر ظاہر کیا، جہاں 4,000 سال تک آپ کا نور منور رہا۔ اس کے بعد آپ کے نام کو عرش پر ظاہر کیا، جہاں ساق عرش پر 7,000 سال تک ثابت رہا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے نور کو صلب آدم میں منتقل کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے صلب میں منتقل کیا۔
اس کے بعد ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل کیا، یہاں تک کہ آپ جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کے صلب سے ظاہر ہوئے اور آپ کا 6 کرامتوں سے اکرام کیا۔ وہ کرامتیں کون سی ہیں؟ قمیض رضا آپ کے زیب تن کیا، ہیبت کی ردا آپ کے ذوق دوش مبارک پر ڈالی اور ہدایت کا تاج آپ کے سر پر رکھا اور سراویل معرفت پہنائی اور اس میں بند محبت قرار دیا، نالین خوف آپ کے پیروں میں پہنائی اور عصائے منزلت آپ کے دست مبارک میں عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اے محمد لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ قمیض 6 چیزوں سے بنی ہے۔ اس کی اونچائی یاقوت کی تھی، آستین لولو کی تھی، اس کا دامن پیلے رنگ کے کرسٹل سے بنا تھا، اس کی بغلیں زبرجد کی تھیں اور اس کا گریبان سرخ مرجان کا تھا، جس کی جیب رب کے نور سے تھی۔ اسی قمیض کی برکت سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، اسی قمیض کی برکت سے حضرت سلیمان کی انگوٹھی واپس ہوئی، جناب یوسف جناب یعقوب کو واپس ملے، جناب یونس کو شکم ماہی سے رہائی ملی اور دیگر انبیاء تمام علیہم السلام کو اسی قمیض کی برکت سے مشکلات سے نجات ملی۔ یہ کسی اور کی قمیض نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض تھی۔ کتاب الخصال جلد نمبر 2 ہے کہ جہاں سے میں نے یہ اقتباس نقل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت با سعادت جو حضرت محمد بن عبداللہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی کے 29ویں پشت اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 9700 سال اور 4 مہینے بعد 17 ربیع الاول بروز جمعہ یعنی 29 اگست 571 ہجری صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کے پدر بزرگوار جناب عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں، مادر گرامی جناب آمنہ قبیلہ بنی کلاب کی شریف زادی اور رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ شجاعت اور بہادری میں یہ خاندان بہت ممتاز گزار ہے اور عرب میں بہت مستند تھا۔ شیب ابو طالب مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے 2 مہینے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا عبد المطلب موجود تھے، وہ آپ کے کفیل ہوئے اور آپ کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کی ہر طرح سے کفالت اور دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ آپ کا اسم گرامی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ آپ کی کنیت ابو القاسم، آپ کے القاب 1000 سے زیادہ ہیں اور جو زیادہ مشہور ہیں وہ یہ ہیں: مصطفیٰ، مجتبیٰ، محمود، شفیع، شافع، خاتم الانبیاء، رسول اللہ، حبیب اللہ، اشرف المرسلین، سید البشر، محبوب حق، طاہر، مختار، سراج منیر، امین، صادق، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، سرور کائنات، فخر موجودات، سید عالم وغیرہ۔ حضرت کی ولادت شہر مکہ
تاریکیوں اور خاموشیوں میں ڈوبا ہوا شہر تھا۔ زندگی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ چاند اپنی عادت کے مطابق دھیرے دھیرے پہاڑوں کی اوٹ سے گزرتا ہوا ذرا بلندی پر آ گیا تھا اور اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی شعاعیں مکہ کے معمولی اور سادہ گھروں اور ریگستانی زروں پر بکھیر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ آدھی رات گزر گئی اور حجاز کے جلتے جھلستے ہوئے صحراؤں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ ذرا دیر کے لیے ریگستانوں کے سینوں میں لگی آگ ٹھنڈی ہوئی۔ ریاکاری سے دور خلوص کی اس بزم میں ستاروں کی موجودگی نے جن میں اور اضافہ کر دیا۔ صبح ہو چکی ہے، نسیم سحر ہولے ہولے چل رہی ہے، مرغان خوش الحان سحر انگیز نغمے فضا میں منتشر کر رہے ہیں، گویا کسی معشوق سے راز و نیاز کر رہے ہوں۔ افق مکہ پر سپیدی سحر نمودار ہونے والی ہے، مگر سارے شہر پر ایک مبہم سا سکوت طاری ہے۔ سب گہری نیند سو رہے ہیں، ہاں صرف آمنہ بیدار ہیں۔ ناگہاں چند نامعلوم مگر نورانی عورتیں ان کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی خوشبو نے جناب آمنہ کو متحیر کر دیا۔ یہ کون ہیں اور کس طرح یہاں آئی ہیں؟ کیونکہ دروازہ تو بند ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کا عزیز فرزند متولد ہوا، جس چیز کا مہینوں سے انتظار تھا۔ 17 ربیع الاول یعنی 29 ہجری 571 عیسوی صبح صادق کے وقت اپنے بچے کی صورت دیکھ کر جناب آمنہ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور دل باغ باغ ہو گیا۔ ہر ایک کو اس ولادت کی خوشی تھی۔ محمد سے جناب آمنہ کے گھر کے در و دیوار روشن و منور ہو گئے، لیکن اس وقت آمنہ جواں سال شوہر عبداللہ کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھیں۔ جس وقت وہ شام سے مدینہ واپس آ رہے تھے، راستہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا تھا اور آمنہ ہمیشہ کے لیے تنہا ہو گئی تھی۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، اس وقت زمین و آسمان میں ایسے عجائبات و معجزات خدا کی طرف سے ظاہر ہوئے، خاص کر مشرق میں جو اس وقت کی تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہ حوادث خبر رسانی کا اس وقت اس سری ذریعہ تھا جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کوئی عظیم واقعہ ہوا ہے۔ یہ بچہ تمام فرسودہ رسم و رواج کا خاتمہ کرنے والا اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھنے والا تھا، انسانوں کو سعادت کی شاہراہ پر گامزن کرنے والا تھا۔ لہٰذا ولادت سے پہلے ہی دل سے فرسودہ اور جاہلی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ نوشیروان کا وسیع و عریض محل جس کی ابدیت کا خواب دیکھا جا رہا تھا، اسی رات میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 گھنگورے گر گئے۔ آتش کدائے فارس جو 1000 سال سے مجوسی قوم نے جلا رکھا تھا، خود بخود خاموش ہو گیا۔ وقت ولادت ایسی روشنی پھیلی کہ شام و کسرا کی عمارتیں دکھائی دینے لگیں۔ جہاں کہیں بھی بت رکھے ہوئے تھے، سب سرنگوں ہو گئے۔ خیالی خداؤں کے پجاری جن کا تعصب انہیں کوئی اور فکر کرنے نہیں دیتا تھا، وہ بھی ان واقعات کے بعد سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح ساوا کے دریا نے خشک ہو کر بیداری کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 6 برس ہی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کرنے گئیں اور آپ کو اپنے ہمراہ لے گئیں۔
مدینہ میں رشتہ داروں سے ملاقات کی اور شوہر کی قبر کی زیارت کر کے اپنے عہد کی تجدید کی اور پھر مکہ واپس آنے لگی کہ راستہ میں ابوا